إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایسا بیان رکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک تاکید فرمائے تھے جو غائب ہے، ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور یہ اس دن فرمائے تھے جس دن آپ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے اپنی امت سے کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچائے، ہر حاضر غائب تک پہنچائے۔ اور اس میں تاکید کی تھی، بڑی باریک تاکید کی تھی کہ ایک آیت بھی اگر معلوم ہے تو وہ بھی پہنچانا تمہارا کام ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ تو میں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے ایک بات رکھی۔ موجودہ دور حاضر میں جو ہم لوگ ہیں جو نسبت کر رہے ہیں ہمارے سردار محمد رسول اللہ کی طرف، تو میں نے ایک لمحے فکر کے طور پر ایک بات رکھی تھی گزشتہ کے درس میں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہر کوئی اپنا جائزہ لے، کیا ہم نے رسول اللہ کے اس حکم پر عمل کیا جیسے صحابہ نے کیا؟ صحابہ اکرام اس کو کس معنی میں سمجھے اور اس پر کام کرنے کا کیا انہوں نے ڈیزائن بنایا، کس نوعیت کو انہوں نے اختیار کی اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے؟ کیا ہم بھی ہو بہو وہی کام کر رہے ہیں کیا؟ گزشتہ میں نے ایک لمحے فکر دینے کے لیے ایک بات رکھی۔ ہمارا کام جو ہے، میں نے بتایا، ہم مختلف ٹولوں میں، ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہر ایک ٹکڑے کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ہمارا ٹکڑوں میں بٹنا خود اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے وہ ہمارا ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ ہمارے دعوے کی نفی ہو جاتی ہے ہم چاہنے والے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں اس بات کی نفی کر دیتا ہے یہی ہمارا عمل جو ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، کیونکہ رسول اللہ کو یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹیں۔ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے ہم ٹکڑوں میں بٹیں۔ اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم ٹکڑوں میں بٹیں۔ رسول اللہ نے اس بات کا حکم ہمیں نہیں دیا کہ ہم ٹکڑوں میں بٹیں۔ بٹنے کا حکم ہے کیا ہم کو قرآن و سنت میں؟ بلکہ قرآن حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو اجتماعی حیثیت سے ایک جماعت کی شکل میں مضبوط پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے مت بنو۔ قرآن آپ کو حکم دیتا ہے، قرآن آپ کو کہتا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم، کہتا ہے قرآن۔ خبردار تم ان کے جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے اور مختلف ہو کے اختلاف میں پڑ گئے۔ خبردار اگر ایسا کرو گے تو بہت بڑا عظیم عذاب ہوگا ایسا کرنے والوں کے لیے۔ قرآن اس بات کی طرف وعید سناتا ہے کہ بہت بڑے عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں گے وہ لوگ جو ٹکڑوں میں بٹیں گے اور اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ قرآن اس طرف آپ کو حکم دیتا ہے۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. ابو داؤد شریف میں اور بہت ساری کتب احادیث میں وہ روایتیں موجود ہے، کہیں ہماری ماں سے موجود ہے، کہیں دیگر اصحاب سے موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں کی ہلاکت کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ ٹکڑوں میں بڑھ گئے تھے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے تھے، اختلافات میں پڑ گئے تھے، جس کے سبب اللہ نے اس ملت کو، پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا. تو خبردار لوگوں، متحد رہو، متفرق مت ہو جاؤ، ایک دوسرے سے متفق رہو، اختلاف میں مت پڑ جاؤ. یہ رسول اللہ کے تاکیدی بیانات، تاکیدی احکامات کتب احادیث میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت یہی تھی کہ ہم متحد رہیں، ایک جماعت بن کر کے رہیں. گزشتہ میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی بیان آپ کے سامنے ریکارڈ کروا دیا، آپ لوگوں نے سن بھی لیا، ریکارڈ بھی کر لیا، اور اس کو آپ نے شیئر بھی کر لیا. ٹھیک ہے، لوگوں کو برا لگا ہوگا تو میں کیا کروں؟ اللہ کی باتیں، اس کے رسول اللہ کی باتیں میں بیان کر دوں گا. یہ میں تو غلام ہوں اللہ اس کے رسول کا. اگر برا دکھتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو برا دکھتا ہے تو میں کیا کروں؟ جو ہے وہ ہے. یہ آپ کا رویہ ہے جو ظاہر ہے، آیا ہیں آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ انکار کر دیے ٹکڑوں کا. اپنے آ جائیے ایک پلیٹ فارم پر، آپ قرآن و سنت پر سب مل کر کے ایک ہو جائیے، ایک جماعت ہو جائیے. جس جماعت کی نجات کی خبر رسول اللہ نے خود فرمائی ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا، گزشتہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. رسول اللہ نے کہا پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی، سو امتوں کا حال کیا تھا؟ یہودی 71 میں بڑھ گئے فرقوں میں، 71 فرقے بنا کے، ٹولے بنا کے بڑھ گئے تھے. نصرانی 72 فرقے بنا کے بڑھ گئے تھے. تم لوگوں پر ایک وقت آئے گا تم لوگ بھی ان سے کم نہیں رہو گے. رسول اللہ نے کہا تم 73 بنا کے بیٹھ جاؤ گے فرقے، اور خواہشوں کے اعتبار سے تم سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ گے جو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے. ایک ہی بچے گا، ایک ہی گروپ ہوگا، ایک ہی طبقہ ہوگا جو بچے گا، نجات پائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے واضح فرما دیا تھا، الیوم ما انا علیہ واصحابی. آج کا دن وہ ہے دیکھو لوگوں جس پر میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو. ہم ایک جماعت ہے، ہم صحابہ سے کہا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور تم میرے ساتھ ہو، میری جماعت ہو. تو جو اس جماعت کے ساتھ ہوگا، جو اس جماعت کے نقش قدم پر ہوں گے، جو لوگ بھی اور آج کے دن کے عقیدے پر ہوں گے، وہ نجات پا لیں گے. رسول اللہ نے کلیئر ایک دم کلیئر کٹ بات بتا دی تھی، ایک دم صاف کر دیا تھا رسول اللہ نے. کوئی پیچیدگی رسول اللہ نے نہیں چھوڑی، ایک دم واضح کر دیا. دیکھو صحابہ، ایک جماعت ہم لوگ ہیں، اور آج کا وہ دن ہے جس عقیدے پر میں ہوں اور تم لوگ ہو، یہ ایک جماعت ہے ہم لوگ. اور جو اس جماعت کے نقش قدم پر ہوگا، الجماع کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ نے. مختلف روایتوں میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو نجات پانے والی وہ کون سا طبقہ ہوگا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت ہوگی، وہ ایک جماعت کے ساتھ ہوں گے، ہماری جماعت کے ساتھ. بس ختم، کلیئر کر دیا رسول اللہ نے. صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو ہوں گے وہ نجات پائیں گے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر ان روایات کو پکڑ کر کے ہر ایک کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں. ہر آدمی دعویٰ ٹھوک رہا ہے کہ ہم ہی وہ جماعت ہے، ہر کوئی دعویٰ ٹھوک رہا ہے کہ وہ جماعت ہم ہی ہے جو نجات پانے والی ہے. مگر عمل کسی کا بھی میچ نہیں ہو رہا ہے، عمل کسی کا بھی، کرتوت کسی کے بھی میچ نہیں ہو رہے اس جماعت سے. دعوے سب ٹھوک رہے ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا، سب کو پتہ چلے گا. دعوے دار تو بہت کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کون ثابت ہوگا وہ وہاں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم سبجیکٹ تھا گزشتہ کا جو میں نے آپ کو سنایا. کہیں سے بھی میچیبل ہم لوگ نہیں ہیں. کوئی اپنے طریقے کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے طریقے کا کام کر رہا ہے. صحابہ کرام جس طریقے سے کام انجام دیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تعمیری کام ہم نہیں کر رہے، معاف کیجیے گا، تعمیری کام نہیں. ہر ایک کے پاس تقریبی کام چل رہے ہیں. دین کے نام پر تفریح ہو رہی ہے، دین کے نام پر انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا، اب تو کچھ بھی نہیں بچ گیا. اب تو تبلیغ تو چھوڑ دیجئے، عبادت کے نام پہ جو جاتے ہیں لوگ وہاں پر بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جایا جا رہا ہے. عبادت بھی ایک منورنجن بن گئی ہے. افسوس کی بات ہے، حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جایا جا رہا ہے، وہاں بھی جا کے منورنجن ہو رہا ہے. خانہ کعبۃ اللہ کے پاس سیر کر کے ریلز بنے جا رہے ہیں. اب کیا بچ گیا بتائیے؟ خانہ کعبہ کے پاس آپ اپنی ریلز بنا کر کے آپ جو ہے شیئر کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر. یہ حال ہو گیا امت کا، ملت کا. اللہ خیر صلی اللہ. اب عجیب معاملہ ہے، اس کو کیا بولیں گے. لیکن یہ تو عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن خواص بھی کہاں بچے ہوئے؟ میں نے آپ کو گزشتہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ خواص کا طرز عمل کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے. اب میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا.
تو میں نے آپ کو وہ سب تفصیل سنانے کے بعد میں نے آخر میں ایک اہم آیت بھی آپ کو نوٹ کروائی تھی. دیکھو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ زمین کی پشت پر رسول اللہ کو جو اللہ نے تاکید کی تھی، رسول اللہ نے جو ایڈاپٹ کیا تھا اللہ رب العالمین سے، اور اس کو صحابہ کرام کو سکھایا تھا رسول اللہ نے، اور صحابہ نے ایڈاپٹ کیا رسول اللہ سے وہ مزاج. ہم لوگ اصل بنیادی طور پر اس مزاج سے بھی ہم لوگ میچبل نہیں ہیں ہم لوگ. اور وہ کون سی بات تھی؟ میں نے آپ کو وہ فصلت کے ذریعے سورہ فصلت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حامیم سجدہ میں نے گزشتہ آپ کو وہ ذکر کر دیا تھا. لا تستوی الحسنات ولا السیئات ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. آپ کا انڈیویجول کیریکٹر، انفرادی آپ کا کیریکٹر کیسا ہو، اجتماعی کیریکٹر بھی اور انڈیویجول کیریکٹر بھی، سمجھ رہے ہیں آپ کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا، اللہ نے بیان کیا رسول اللہ سے. میرے حبیب میرے محبوب برائی اور بھلائی دونوں ایک جیسے ایکول نہیں ہیں. برائی کا جواب بھلائی سے دیتے چلے جائیے، یہ اللہ نے سکھایا رسول اللہ کو. ہر برے کا، اس کے برائی کا جواب آپ، اس کا ریپلائی آپ بھلائی سے دیجئے، نیکی سے دیجئے. تو ایڈوانٹیج کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ کے جان لینے والا دشمن بھی آپ کا جانی دوست بنے گا. یہ کیریکٹر آپ کو اڈاپٹ کرنا تھا قرآن کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ کے ذریعے سے، کیونکہ رسول اللہ نے اسی کیریکٹر کو اپنا لیا تھا. اللہ نے آپ کو پیدائش کیریکٹر پر کیا اصل میں. ایکچولی پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ کو پیدائشی طور پر اسی کیریکٹر پر پیدا کیا ہے. یہی وتیرہ آپ کی زندگی کا تھا، پوری لائف، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کر کے وفات تک، یہی آپ کا وتیرہ تھا. آپ ہر برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دیتے چلے گئے پوری لائف میں. ابھی شریعت نہیں اتری تب بھی آپ کی زندگی یہی تھی. یہ آپ کی فطرت میں رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بہت سارے فوائد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے ہیں پوری زندگی میں. بالآخر و فتح مکہ کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہمارے سامنے، اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کر دیا ہے. دشمن گواہیاں دیتے تھے، ہندا دشمن تھی رسول اللہ کی لیکن گواہی دے رہی ہے، شوہر کو معلوم ہے نا وہ واقعہ. رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت، دشمنی میں جو انتہا کر دی دشمنی کی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کی مثال یہاں دیکھ لو، اور رسول اللہ کے کیریکٹر کی گواہی دیکھ لو. ابو سفیان ڈر رہے تھے کہ کیسے سامنا کروں گا محمد کا، وہ تو فاتح بن کے آ رہے ہیں، ہم نے تو بہت ستایا ان کو. تو یہ عورت ہندا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی جو آبزرو کیا اس آدمی کو، محمد کو بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جوان ہمارے سامنے ہوئے ہیں، ان کے فطرت کو ہم جانتے ہیں، ان کے اندر یہ ان کا نیچر ہے ان کا کہ وہ بہت نرم دل ہے. اگر تو جائے گا ان سے بات کرے گا اور بات کرنے سے بات بن جائے گی. وہ عورت کہہ رہی ہے بات کرنے سے بات بن جائے گی کیونکہ وہ بہت نرم خو آدمی ہے، بہت نرم دل آدمی ہے، وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہی ہم اس کو پائے ہیں. اگرچہ کہ اتنا بڑا جرم تھا ان کا جس سے ابو سفیان کانپ رہا تھا، اس لیے کانپ رہے تھے کہ جرائم چھوٹے نہیں تھے. ابو سفیان کو بھی معلوم ہے کہ محمد بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں، لیکن ان کے گناہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا کہ ہم نے جو خطائیں کی وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، تو میں نہیں جاؤں گا سامنے ان کے. تو بلاخر یہ عورت گئی، بلاخر یہ خود گئی. تو بزدل گھر میں بیٹھا رہا، پشاور کو بولتی تو گھر میں بیٹھا رہا، میں جا کے بات کرتی ہوں. خود جا کے بات کی رسول اللہ سے. صحابہ کرام تو اس کو دیکھ کر کے غصے میں آ کے داغ بگولا ہو گئے تھے، یہ کیوں آئی ہے دشمن اللہ کی. لیکن چونکہ وہ مہمان بن کے آئی، رسول اللہ صاحب کا حکم تھا جو ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے ملنے آئے، دشمن بھی آئے تو اس کو مارنے کا نہیں، اس پر ہاتھ نہیں دراز کر سکتے. صحابہ کرام گھٹنے کے بجائے باوجود اس کو دیکھ کے نفرت کرنے کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ اصول بنائے تھے رسول اللہ نے ایسے. تو رسول اللہ کے پاس خبر دی ہے کہ وہ دشمن اللہ کی وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. تو رسول اللہ نے کہا اس کو کوئی خروش نہ آئے، بادب لے کے آؤ ہمارے پاس اس کو. اللہ اکبر. وہ ہمارے یہاں مہمان آئی، بات کرنے آئی. یہ کیریکٹر تھے رسول اللہ کے. اس کو لے کے گئے تو گھٹنوں پہ بیٹھ گئی.
بیٹھ کے کہتی ہے ہم نے آپ کو پوری زندگی نرم خو پایا، معاف کرنے والا پایا، ہمدرد پایا، سب سے اچھے پایا. اب ہماری خطائیں اگرچہ کہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ہم بہت بڑے گناہ گار خطا کار، ہماری خطائیں ایسے نہیں کہ جس کو معاف کیا جائے، وہ ہماری ہے، لیکن آپ ہماری ان خطاؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہم نے آپ کو پایا ہے. آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کی خیر خوبیوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں، وہ ہمارے خطاؤں سے بھی بہت بڑی ہے. اس نے اپنی اعتراف کر لیا جرائم کا. صحابہ اکرام سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تو گردن کاٹنے کا حکم ہوگا، شاید واقعی معاف کرنے کے لائق نہیں یہ لوگ. مگر یہ محمد رسول اللہ نے وہ کیریکٹر کو اڈاپٹ کیا جو اللہ نے آپ سے کہا تھا، لا تستوی الحسنہ ولا سیئہ ادفع باللتی ہی احسن، جو سکھایا تھا. اللہ نے سکھایا تھا اپنے حبیب کو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. رسول اللہ نے اٹھ کے کہا ابو سفیان کے گھرانے کے لیے معافی کا اعلان ہے، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ان کی سب قصوروں کو معاف کر دیا گیا، ان کے لیے امن ہے اور پناہ ہے. اور پھر یہاں تک اعلان کر دیا اس کے بعد آگے بڑھ کر کے، یہ ایک تو بہت بڑی بات تھی خود از خود، اس پر سونے پہ سہاگا. اللہ رسول اللہ نے بہت بڑا اعلان اور کر دیا کہ صرف ابو سفیان کو اور اس کے گھرانے کوئی امن نہیں، پناہ نہیں، بلکہ یاد رکھو جو ابو سفیان کے گھر میں کوئی ہمارا دشمن بھی گھس جائے پناہ لینے کے لیے، امن کے لیے، ہمارے سے بچنے کے لیے، اگر ابو سفیان کے گھر کے احاطے میں کوئی گھس جاتا ہمارا دشمن، ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کو بھی پناہ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ محمد رسول اللہ نے اپنا کیریکٹر بتایا. اگر اس کو انڈیویجول بھی اگر آپ اختیار کر لیتے، اجتماعی بھی اختیار کر لیتی اس امت کو، اگر یہ امت اگر اختیار کر لیتی وہ چیز کو، تو اللہ کی قسم اس امت کے دشمن نہیں ہوتے زمین کی پشت پر. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو میں نے وہ گزشتہ وہ تفصیل آپ کو سب کچھ بتائی. پھر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، جس آیت کو میں نے گزشتہ بھی پڑھا اور آج بھی پڑھا ہوں، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105. میں اس پر اس لیے آ رہا ہوں، وہ کیوں آ رہا ہوں میں اس آیت کے اوپر اور کیوں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں ابھی بتاؤں گا آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، جو مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ واقعی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے غلام، رسول اللہ کے خادم ہیں، رسول اللہ کو بے پناہ محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں. کیونکہ حالات جو میں دیکھ رہا ہوں زمین کی پشت پر، وہ میں نے گزشتہ بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جب توقع ہی اڑ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. گلہ کر کے بھی کیا کروں، گلہ تو ہے، گلا تو ہے کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر بتائے ہوئے احکامات کو ہو بہو کما حق ہو ہم نے ادا نہیں کیا، صحابہ کے نقش قدم پر ہم نہیں چلے ہیں. کہاں چل رہے بھائی؟ آپ کا رویہ کہاں بدلتا ہے مجھے بتائیے. آپ وہ تعمیری کام جو صحابہ اکرام نے ایڈاپٹ کیا، رسول اللہ سے سیکھا اور جس کو نافذ کیا اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کیا، وہ تعمیری کام آپ کرتے ہیں کیا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بے شمار شاگرد تیار ہو رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار شاگرد بن کے نکل رہے، شاگرد تیار ہو کے نکل رہے جی. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے بھائی؟ صحابہ اکرام، ابن عباس مکے میں ہے مقیم، تو مکے سے نکل کے شام کو جا رہے ہیں اور وہاں ایک ڈائس لگ رہا ہے، ایک اجتماع منعقد کر دیے، 2-4 گھنٹے پکار لیے، بریانی کھائے گھر کو آ گئے. کا کام کرے کیا کبھی؟ ابن مسعود نے کیا ایسا کام؟ مستقل کام کر رہے ہیں اپنے مقام پر رہ کر کے. تو میں نے کہا صحابہ اکرام ملکوں نکل گئے اور ملکوں میں جا کے مقیم ہو گئے، دوسرے ملکوں میں جا کے مقیم ہو گئے ہجرت کر کے دین کے خاطر رسول اللہ کے، اور وہیں کام کرتے کرتے ان کی وفات ہوئی، وہیں ان کی خبریں موجود ہیں ان کے. ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ طریقہ یہی تھا، سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا. صحابہ سے تابعین تیار ہوئے، تابعین نے تبع تابعین کو تیار کیا. کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسے آج ہو رہا ہے جی. لوٹا چمبو تنتا بونتی پکڑے 4 مہینے کے لیے نکل گئے. بتاؤ کوئی صحابی نکل کے چلے گیا 4 مہینے کے لیے، پھر واپس آیا پلٹ کے.
40 دن چلا مار کے آیا؟ بتاؤ مجھے کہیں، بتاؤ کسی صحابہ کرام کے پاس یہ ہوتا تھا جو تم کر رہے ہو؟ 4 بڈھے گھر میں جمع ہو جانا، تم کیا پڑھے، تم کیا پڑھے، تم کیا پڑھے، اور تم کیا سمجھے، تم کیا سمجھے، پوچھ ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ کھارا موضوع لائے، وہ کھائے اور چلے گئے۔ کون کیا ایسا کام مجھے بتائیے سلف صالحین میں؟ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ متواتر کام کرتے تھے، تیار کرتے تھے نفوس کو، تزکیہ نفس کا کام کرتے تھے جو رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہی کام تھا وہ جو سلف صالحین کرتے ہوئے آئے پوری زندگی۔ اللہ کی آیات کھول کھول کے ان کے اوپر پڑھ کے ان کو سمجھاتے چلے جاتے، اور آیات قرآنی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے چلے جاتے، کیریکٹر سنوارتے، وجود سنوارتے، عقیدہ سنوارتے، روز مرہ کی زندگی سنوارتے، ان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتے، کندن بنا دیتے۔ ڈیلی کام ہوتا، روز مرہ کا کام ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے روم روم کے اندر اللہ کا اخلاص بھر دیتے، للہیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتے تھے صحابہ کرام، تابعین کے اندر، تابعین طب تابعین کے اندر، طب تابعین اپنے شاگردوں کے اندر، سلسلے وار کام ہوتا چلا گیا۔ اور بعد میں جا کے تم لوگوں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا اپنا، ہر ایک اپنا اپنا ڈیزائن بنا کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے۔ یہ بھی کہتا ہم ہے وہ جماعت نجات پانے والی، وہ کہتے ہم ہے وہ جماعت نجات پانے والی۔ پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ تو اب میں اس لیے اس پر آ رہا ہوں کہ جب یہ حالات، یہ صورت ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ حالات ایسے مایوس کن ہو گئے ہیں، جب توقع اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ تو اب کیا کریں؟ جب ایسے حالات ہیں تو اب کیا کریں؟ تو آئیے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے زمین کی پشت پر جو ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اس لیے میں سورۃ المائدہ کے ذریعے سے وہ آیت کریمہ گزشتہ بھی پڑھ کے سنایا، آج بھی میں نے اس کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 105 ہے مائدہ میں، اور رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، تم پر تمہاری اپنی خود کی جانوں کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو۔ لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہو رہے ہو، تمہارا نقصان ان کی گمراہی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ تمہارا نقصان دوسروں کی گمراہی کی وجہ سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، لیکن کب؟ اذا اہتدیتم، مگر جب تم ہدایت کے راستے پر لگے رہو گے، تو تم سیدھے سچے راستے پر، ہدایت کے راستے پر لگے رہو گے تو تمہارا نقصان کچھ نہیں۔ سمجھے؟ باقی رہے۔ اور یہ بات ایمان والوں سے ہی نہیں کہی اللہ نے یہاں پر، اگر آپ غور کرتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، کیا فرمایا وہاں پر؟ والقرآن الحکیم، کیا فرمایا؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ جی اس کے بعد کیا فرمایا؟ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ان جعلنا ما علی، کیا فرمایا؟ ان، وہاں کیا فرمایا؟ ان کے گلوں میں توق ہے، ٹھڈیوں تک آ گئے ہیں، منہ اٹھائے ہوئے، اکڑے ہوئے، ایٹھے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کی باتوں پر۔ ان پر چسپاں کر دیا گیا ہے اس حقیقت کو کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن رسول اللہ سے کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یاسین کہہ کر کے، تو مقطعات میں سے حرف مقطعات ہے، یاسین، انک لمن المرسلین،
قرآن حکیم کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو میرے نبی تو مرسلین میں ہے. ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے، اس سے فرق تجھے نہیں پڑے گا. میرے حبیب آپ مرسلین میں سے ہیں، ہدایت پر ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا. یہ قرآن عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا، ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ ڈرائیے. لیکن یہ بات بھی ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ الْأَذْقَانُ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. بیان کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو رسول اللہ سے بھی کہا گیا آپ اپنا کام کر دیجئے. ایمان نہیں لانے والے نہیں لائیں گے، ان کا مقدر ہے، ان کے اوپر چشمہ کر دیا گیا ہے اس بات کو کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بدبخت. اور یہی بات سورۃ البقرہ میں ابتدا میں بیان فرما دی نا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ ایک جیسا ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے، بدبخت، ان کا مقدر ہے. یہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں. یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب رکھا گیا ہے. آپ اپنا کام کر دیجئے، کرتے رہیے. یہی بات یہاں ایمان والوں سے کہی ہے. تم ایمان والے ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کو چاہنے والے ہو، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہو، توکل کرتے ہو، تو پھر تم ایک بات کی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہوگی، تم اپنی جانوں کے جواب دہ ہو. دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہارا کیا فرق پڑنے والا ہے اس سے؟ لا یضرکم من ضل، دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پر نہیں ہوگا. اذا اہتدیتم، جبکہ تم لوگ سیدھے راستے پر چلتے رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. تم اپنا کام کرتے رہو. بے شمار مقامات ہیں ایسے قرآن مجید میں جو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورہ یاسین ہی کے اندر آپ دیکھتے ہیں رسولوں کا ذکر کیا ایک علاقے کے اندر کے. ہم نے ایک قریے میں، ایک بستی میں رسولوں کو بھیجا. 2 رسولوں کو بھیجا، جھٹلا دیے، تیسرے سے مدد کی. تینوں نے کہا انا الیکم، ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کچھ نہیں ہو تم لوگ ہمارے جیسے بشر ہو. ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. ان انتم تکذبون، کہا وہاں پر الا انتم تکذبون، تم لوگ کچھ نہیں ہو مگر تم جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ. تب رسولوں نے کیا کہا؟ اللہ جانتا ہے، ان الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبر بن کر کے آئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور کیا کہا ان نبیوں نے، ان رسولوں نے، تینوں نے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے بھائی کہ ہم تم کو پہنچا دیں، اور پہنچا دیے. مطلب کیا اس کا؟ ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم تک پہنچا دینا تھا ہم کو یہ بات، اور ہم نے پہنچا دیا تم تک. وما علینا الا البلاغ المبین، پر پہنچانے کے سوا ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم پہنچا دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ظالموں نے مخالفتیں کی، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ غداری کی، خیر خواہوں کو پہچانے نہیں، ان کو سزائیں دی، ان کو تکلیف اور اذیتیں پہنچائی خیر خواہوں کو. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انا تطیرنا، کتنی بری بات کہی ہے ان رسولوں کے ساتھ. اگر تم باز نہیں آتے ہو تو ہماری طرف سے دردناک عذاب جھلو گے. تم رسولوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو، پیغمبروں کو. اللہم احفظنا من ذلک. ایسی کسی بدترین قومیں دور قدیم میں بھی گزری ہے اور آج بھی گزر رہی ہے. وہی رویہ ہے جو دور قدیم سے، زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے. تو قرآن نے تو بہت مرتبہ ان چیزوں کو کلیئر کر کے بیان کر دیا ہے. رسولوں سے کہا گیا، پیغمبروں سے کہا گیا تمہارا کام پہنچانا، پہنچاؤ، تم ذمہ دار نہیں ہو کسی اور کی گمراہی کے. ایک اللہ والے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا اپنی قوم سے،
رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، وہ خود ہدایت یافتہ ہے. مار ڈالا اس کو، لوگوں نے مار دیا خیر خواہ کو، سچی اور سیدھی بات کرنے والے کو کون برداشت کرتا ہے؟ ہم ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے بھائی، سچی بات کرنے والے کو یہ معاشرہ برداشت نہیں کرتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ان کو اپنی اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے، ہر زمانے میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، ایمان والوں اس لیے میں یہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب دور اس طرح ہم کو نظر آ رہا ہے، کوئی کسی کی سننے تیار نہیں ہے، تب کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھیں گے اور سامنے رکھیں گے ہم لوگ، جو اللہ نے کہا کہ ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر تمہارے جانوں کی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھالو. پیدا ہوئے اکیلے، مرو گے اکیلے، اٹھو گے اکیلے قیامت کے دن. تم کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گی، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گا. وہ دن آ رہا ہے، اس دن انڈیویجول آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے اپنا اپنا حساب دینے کے لیے. انڈیویجول فردن فردن جاؤ گے اللہ کے پاس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے اس اصول کو، اس حقیقت کو بہت کلیئر بیان کر دیا نا. قرآن مجید میں تو بیان ہے سب کچھ. وہ دن ایسا دن ہے جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. تو اپنی جان کی فکر کرو، خود کیا کر رہے ہو. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے بہت کلیئر ایک بات بیان کر دی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ صحیح حدیث شریف ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نادان ہے وہ آدمی، بے وقوف ہے وہ، پرلے درجے کا بے وقوف نادان. کون؟ وہ آدمی نادان ہے جو دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول اللہ کیا بولنا چاہتے تھے؟ وہ آدمی جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے کہ اس کے خیالات کے اعتبار سے، اس کی سوچ کے اعتبار سے، اس کے بیہیویئر کے اعتبار سے وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جو دوسروں کی دنیا تو بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے زمین کی پشت پر، خود کی آخرت تباہ کرتا ہے. اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. کیونکہ تجھے انڈیویجول اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، جن کے لیے تو حرام خوری کر کے کما کے لایا، جن کے لیے جھوٹ بولا، جن کے لیے دھوکے دیا، لوٹ کھسوٹ کیا، تو تیری آخرت تو خراب ہو گئی نا. تو حرام خوری کرا کس کے لیے؟ بیوی کا پیٹ بھرنے کے لیے، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، رشتہ داروں میں خرچ کرنے کے لیے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. تو سوچا لوگوں کے بارے میں، اور لوگوں کی دنیا تو نے بنا دی اپنے ہاتھوں سے. ان کے لیے بلڈنگ بنا کے کھڑے کر دیا، ان کے لیے وراثت کھڑے کر دیا، مال کھڑا کر دیا. تیری اپنی آخرت تباہ کر کے بیٹھ گیا بے وقوف. اللہ نے واضح فرما دیا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. لا وازرۃ وزر اخری، قرآن کلیئر کرتا ہے لا وازرۃ وزر اخری. اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اپنا اپنا حساب تم کو دینا ہوگا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اور اپنی زندگی اپنے اعمال کے نام اعمال کے اندر تم جو لکھوا رہے ہو لوگوں کے خاطر، تو یہ عقل مندی کا کام کر رہے ہو. تو رسول اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اتنا کلیئر کہہ دیا تھا کہ دیکھو بے وقوف ہے وہ آدمی، نادان ہے وہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. وہی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں جو رسول اللہ کو بھی سکھائے. تبھی تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی نے تو وہ مزاج دیا رسول اللہ کو، سکھایا، بنایا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانوں کا بوجھ ہے، اس کا ذمہ داری ہے، اپنی جان کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل، دوسرے گمراہ ہوتے تم سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اذا اہتدیتم، جب کہ تم راستے پر لگے رہو گے، تم راستے پر رہو. یہ بات کہی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہو رہی ہے؟ ہم برخوردار بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایموشنل ہونا فطری بات ہے،
گھر گھرستی چلانا فطری بات ہے. ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا حکم اللہ کا ہے, اس کے رسول اللہ کا ہے. ماں باپ پر خرچ کرنے کا حکم ہے, بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے, ان کی زندگیوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا حکم ہے, لیکن اس کے لیے شرعی دائروں میں رہتے ہوئے کرنا ہے آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حرام سے بچتے ہوئے حلال کے ذریعے سے مال کمانا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا, ذمہ دار ایک مخلوق بنایا, ذمہ دار مخلوق. جانوروں کی مانند انسان کو نہیں بنایا جو اپنے پیٹ کے لیے جینا ہے. صرف جانور صرف اپنے پیٹ کے لیے جیتا ہے نا. کتے کو دیکھو گھوڑے پہ پھرتا ہے, کچروں پہ پھرتا ہے, کوڑوں کرکٹ پہ پھرتا ہے, اپنا منہ مارتا ہے ادھر ادھر, اپنا پیٹ بھر لیا, گھر کو آیا, سو گیا. آپ کا کام تو وہ نہیں ہے نا, آپ کتے نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے. آپ کو تگ و دوڑ کرنی ہے, زمین کی پشت پر محنت کرنی ہے, بچوں کے حلق بھگانے کے لیے, بیوی کو لقمہ دینے کے لیے, ماں باپ کو کھلانے کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہے. آپ انسان ہیں, لیکن اس کے لیے حدود بھی بنائے اللہ نے آپ کے لیے. آپ جانور بھی نہیں ہو کہ کسی دوسرے کے کھیت میں جا کے ایک بیل منہ مار دیا, اس کو معلوم ہی نہیں یہ کھیت میں منہ مارنا نہیں تھا, یہ میرے مالک کا کھیت نہیں ہے, کسی اور کا نقصان کر رہا ہوں. جانور کو شعور ہوتا ہے اس کا, جانور کو شعور ہے اس کا, لیکن آپ کو انسان بنایا ہے, آپ کسی اور کا نقصان کر کے نہیں کما سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو اچھے برے کی تمیز دے کر کے پیدا کیا ہے. آپ دوسرے کا نقصان کر کے, دوسرے پر ظلم کر کے, دوسرے کا مال کھینچ کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو, تو آپ جانور نہیں ہو, آپ انسان ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ سارے حدود آپ کو سمجھنے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے ہیں. آپ کو دعائیں بھی وہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں جو اپنی ملت کو بھی آپ نے سکھایا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, پروردگار تو کافی ہو جا حلال کے ذریعے سے, ذرائع حلال کے ذریعے تو میرے لیے کافی ہو جا, عن حرامک, حرام کے مقابلے میں مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے, مجھے بچاتے ہوئے حرام سے حلال کے ذریعے مجھے اتنا دے دے کہ تو کافی ہو جا میرے لیے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ, اور مجھے غنی کر دے, مستغنا کر دے, بے نیاز کر دے اپنے یہاں کے فضل خاص سے, کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں, صرف تیرا محتاج بنا کے رکھ. میں صرف تیرے در کا محتاج بن کے رہوں, تیرے در کا فقیر بن کے رہوں, اور تو میری جھولی میں اپنی برکتیں ڈالتا رہے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں, اور مجھے تو بے نیاز کر دے سب مخلوق سے. یہ تو آپ سب کے لیے تو کرنا ہے, لیکن سب کے لیے کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا آپ کو ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ کلیئر ہو رہی ہے ایک چیز؟ رسول اللہ کا دین سمجھ میں آ رہا ہے؟ دین محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے عدلی نہ ہو, ظلم نہ ہو, کسی کے ساتھ حرام خوری نہ مت کرو, ظلم مت کرو لوگوں کے اوپر, غلط طریقے مت اختیار کرو, زمین پر فساد نہ ڈالو, قانون نہ توڑو, محنت کرو حلال کے ذریعے سے, ستیہ کے مارگ پر چلتے ہوئے, سچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو. حلال کی کمائی کماؤ, ستیہ کی کمائی کماؤ, اور خود بھی کھاؤ, بچوں کو کھلاؤ, ماں باپ کو کھلاؤ. انسانیت یہی ہے, مانوتا یہی ہے, جس کو پروکتا محمد رسول اللہ نے ایک ایک چیز سکھائی ہم لوگوں کو. اس کو اڈاپٹ کرو, اپنی جانوں کی فکر کرو. تم لوگوں کی فکر کا بہانہ کرتے ہو, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ماں باپ کا پیٹ پالنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو حرام خوری کرو گے, اپنی آخرت تباہ کرو گے, تو بے وقوفی ہے, گدھا پن ہے تمہارا یہ. اس لیے رسول اللہ نے کہا دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لینے والا بے وقوف ہے وہ. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو تم پر تمہارے جانوں کی ذمہ داری ہے, سنبھال کے رکھو اپنی جانوں کو, ہلاکت میں مت ڈالو اس کو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں سورہ منافقون میں چلے جائیے, جو سورہ جمعہ کے ساتھ ملا کر کے ہمیشہ آپ جمعے کی نمازوں پڑھتے ہیں آپ, کیونکہ سنت ہے رسول اللہ کی, جمعے کی 2 رکعات ہوتی ہے, تو ان 2 رکعتوں میں جو جہری نماز, جمعے کی نماز جہری ہوتی ہے نا, تو کیا قرات کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم؟ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی آیتیں ملا کر کے پڑھتے تھے, سورہ اعلی اور غاشیہ پڑھتے تھے, کبھی سورہ سجدہ اور دوسرے سورہ قاف وغیرہ پڑھتے تھے.
جی تو آپ پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو، تم کو تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے، نافرمان نہ بنا دے اللہ اس کے رسول کے تم کو. اگر ایسا کرو گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا تمہارا، بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے تم. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سکھایا جا رہا آپ کو؟ ان کی چکر میں برباد ہو جاؤ گے. مال کی محبت، اولاد کی محبت ہے تم کو غارت کر دے گی. حدود توڑ دو گے اللہ کے بنائے ہوئے، رسول اللہ کے قائم کیے ہوئے، تو تباہ ہو جاؤ گے. کنٹرول رکھو، کنٹرول رکھو. اب ذرا غور کر کے دیکھو، یہ جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا، بتا رہا ہوں ابھی یہاں بیٹھ کر کے، جو باتیں میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ بیان کر رہا ہوں، اس پر ایگزسٹنگ جو لوگ اس وقت زمین پر ہے، کیا ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی نصیحتوں پر، رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس دین پر عمل کر رہے ہیں؟ خواص بھی نہیں کر رہے. بھائی تعجب کی بات تو یہ ہے نا، کیسا بھی کمانا ہے، بس مال کمانا ہے. جماعتوں کے عہدے لے لینا ہے، امیر بن جانا ہے، صدر بن جانا ہے، غریب بن جانا ہے، امیر بن جانا ہے، بہرحال حرام خوری کرنی ہے کدھر سے بھی. ارے بابا کب تک کرو گے یہی دنیا میں نا؟ ارے ایک دن آنکھ بند ہوگی نا بھائی، کیا کرو گے اس کے بعد؟ ملک الموت آ جائے گا، سر پہ کھڑے ہو جائے گا اور بولے گا چلو تو ہو گیا نا تمہارا کام ختم، تمام ہو گیا نا کام. پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ عجیب لوگ ہیں، ایک طرف ایمان کی بات کرتے ہیں آخرت پر، دوسری طرف حرکتیں یہ کرتے ہیں جو ایمان کے منافی ہے. جس ایمان کی بات تم کرتے ہو، ممبروں میں چڑھ کے خطبے دیتے ہو ایمان کے بارے میں، اور تمہارا عمل خود اس کا انکار کرتا ہے کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں، تم جھوٹے ہو، تم بولتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. باتیں بڑی بڑی ریکارڈ کرواتے، فکر آخرت فلاں چلا، بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہو تم، اور تمہاری اپنی لائف، لیونگ سٹائل، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، تمہارا کیریکٹر چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ اپنی فکر کرو. کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی چھڑانا نہیں آئے گا تم کو قیامت کے دن، کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا. پھر کیا کرو گے تم؟ حشر کے میدان میں فدیہ دے کے چھوٹ جانے کے پاسبلٹیز نہیں ہے، امکانات نہیں ہے کہ فدیہ دیں گے چھوٹ جائیں گے، کچھ دے دلا کے کام چلا لیں گے. نہیں ہوگا، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. مائکرو% کی بھی پاسبلٹی نہیں ہے بھائی. اللہ نے کلیئر کر دیا ہے، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ایک چیز کو کلیئر کر دیا گیا، کوئی فدیہ کسی سے قبول نہیں ہوگا، کوئی سفارش ریکمنڈز کرنے والے کی ریکمنڈ قبول نہیں ہوگی، کوئی مدد کرنے والا مدد کے لیے نہیں آگے بڑھے گا، کچھ نہیں. وہاں پر انڈیویجول ایک ایک کو اپنا اپنا حساب وہاں دینا ہوگا، کچا چٹا کھول کر رکھ دیا جائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو ذرہ برابر نیکی کر کے آیا ہوگا اس کو ہم دکھا دیں گے، جو ذرہ برابر بدی لایا ہوگا ہم اس کو دکھا دیں گے. کتنا بھیانک دن ہے وہ دن، رسوا کر دینے والا دن، ڈر ہی نہیں اس کا. علیکم انفسکم، اس معنی میں اللہ فرما رہے ہیں اپنی اپنی فکر کرو. آپ کو معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا، جب دعوت محمد شروع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، بگننگ، اللہ نے کون سی آیت نازل کی تھی؟ بولو، یادیں بھول گئے؟ جب وحی رک گئی تھی اس کے بعد انہی دنوں کے نزول میں وہ بھول گئے آپ اصل بات جو میں آپ کو بتایا تھا.
شروع بگننگ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بگننگ میں فرمایا. اس کے بعد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ کو بھول گئے آپ؟ رسول اللہ کے لیے یہ آرڈیننس پہلے بگننگ میں اتارے. قوا انفسکم، اپنے جانوں کو بچاؤ. اللہ فرمایا اپنے جانوں کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل کو بچاؤ. نار، آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے کہ ایک آدمی جو اپنی جان کی فکر کر رہا ہے وہ لازماً فطرتاً اس کے اندر نیچر ہے کہ وہ اپنے اہل کی تو فکر کرے گا. کم سے کم اس کے اپنے اہل پر تو اس کی چلتی ہے نا کچھ حد تک. اس کے بیوی بچے تو سنتے ہیں نا اس آدمی کی بات، بیوی شوہر کی بات سنتی ہے، بچے باپ کی بات سنتے ہیں، ماں باپ بیٹے کی طرف توجہ کرتے ہیں. اہل تو فکر کرتا ہے اپنی، اور اہل کی فکر ایک آدمی تو کرتا ہے انڈیویجل. تو کہا قوا انفسکم، پہلے خود کی جان کی فکر کرو، اور پھر اپنے جو ماتحت تمہارے اپنے لوگ ہیں جو تمہاری سنتے ہیں، تمہاری بات کی پرواہ کرتے ہیں، تمہارے اہل کے لوگ، تمہارے اہل و عیال کے لوگ، ان کو بچاؤ آگ سے جہنم کی. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب معاشرے کی صورت یہ ہے کہ کہیں کوئی صورت نظر ہم کو نہیں آ رہی ہے، بگاڑ ہی بگاڑ دکھائی دے رہا ہے، تب یہ تو ہے ممکنات میں سے کہ کرو، کچھ تو کر سکتے ہو. خود کی تو فکر کر سکتے ہو، اپنی جان کی، اپنے اہل و عیال کی تو فکر کر سکتے ہو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں تک تو جا سکتے ہو. بعد میں جب خود کی فکر ہو جائے، اپنی جان کو بچا رہے ہو آگ سے جہنم کی، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہو، سمیٹ رہے ہو، کنٹرول کر رہے ہو ان کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے تھوڑا آگے بھی بڑھ سکتے ہو. بھائیوں کو، بہنوں کو، چچاؤں کو، ماموں کو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں قریبی، ان کو بھی بول سکتے ہو. اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرو. ٹھیک ہے. اب آئیے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ باتیں اور بتا دوں آپ کو. یہ جب نازل ہوئی، صحابہ اکرام اس کو سنے اور پڑھے تو ان میں ایک تشویش پیدا ہو گئی تھی. مفسرین نے ان واقعات کو اپنے تفاسیر کے اندر درج کیے ہیں. تشویش کیا ہو گئی تھی کہ اللہ کا یہ بیان، حبیب بھائی ذرا غور سے سن لیجئے، ضروری چیزیں ہیں. تشویش یہ ہو گئی کہ وہ یہ سب سنے سمجھے، ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے. تو صحابہ اکرام بولے ہم پہ ہماری جانوں کی ذمہ داری ہے، تو ہماری جان کو بچانے کا حکم دیے، خود اپنی جان بچا لو. تو پھر یہ سر پھوڑی کیا؟ ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ان کو دعوت دینا، ان کو بلانا، ان کو بولنا یہ نکو کرو یہ غلط ہے، ان کو بولنا یہ کرو یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام ہے. سر پھوڑی کرتے پھرنا کیوں؟ نیکی کا حکم دیتے پھرو، برائی سے روکتے پھرو، اور اس کے بدلے میں دشمنیاں مول لو، انہوں پھترے مارا کھاؤ، ان کے کئی کو تماشے کرو. بھائی صحابہ کو سمجھ میں ایسا آیا، انہوں بولے اپنی جان بچا لو کا حکم آ گیا، ہم اپنے لیے عمل کر لیا، گھر میں بڑھ گئے، ختم نہ بھائی قصہ. سر پھوڑنے کی ضرورت کیا ان کے پاس جا کے؟ سمجھے بات؟ اس طرح سمجھنا شروع کر دیے. دیکھو قرآن مجید کو اسی لیے میں نے آپ سے کہا گزشتہ کے وہ درس میں میرے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، جو چار بڈھے تم جمع ہو کے پڑھ رہے ہو قرآن اور بول رہے ہو بولو تم کیا سمجھے اور بولو تم کیا سمجھے، تو انہوں بول رہا میں یہ سمجھا، انہیں بول رہا میں یہ سمجھا. تو میں نے اس لیے غصے میں آ کے بول دیا تھا وہ بات میں کہ تمہارے سمجھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، تمہارے باپ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن سمجھانے والا، قرآن کا معلم اللہ نے ساتھ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھائی قرآن سمجھنا کیسا ہے آپ کو؟ جیسے محمد رسول اللہ نے سمجھایا، جیسے صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے سمجھا، اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے سمجھ کے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سمجھایا، اور تابعین نے صحابہ سے سمجھ کے اپنے شاگردوں تابعین کو سمجھایا. سمجھ میں آیا حبیب بھائی؟ اس طرح قرآن کو سمجھنا ہے، اپنے اپنے ذہن سے، اپنے اپنے عقل سے قرآن کو سمجھنا آپ کو نہیں ہے.
اس کی سب سے بڑی مثال یہ آیت کریمہ کے اوپر کی تفسیر ہے آپ کے اوپر. یہ آیت مبارکہ کو صحابہ کرام نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کرام میں تشویش ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ نے جب یہ حکم نازل کر دیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہارے جانوں کی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل، دوسرے گمراہ ہوتے تم کو تمہارا نقصان نہیں ہے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا اس آیت کے ذریعے سے ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے لوگوں کو. بس ختم، یہ آیت آ گئی، حکم آ گیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ صدیق اکبر نے ممبر سے امیر المومنین کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کو اصل معنی کو اس کے نہیں سمجھ رہے ہو اور غلط سمجھ رہے ہو اس کے معنی، اور تم غلط مراد لے رہے ہو اس سے. ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمایا. حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اپنی تفسیر کے اندر، ابو بکر کے خطبے کو، کہا کہ تم اس کو اصل معنی سے اس کو ہٹا رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں جو تم لے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس کے بعد لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تمہارا نقصان نہیں ہے، تم نے اپنا کام کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ ضرورت ہی نہیں ہم کو حکم دینے کی نیکی کا. جب تم خود سمجھنے کے لیے بیٹھ جاؤ گے تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہو، ایسا بھی تم لوگ گمراہ ہو سکتے ہو، ایسے راستے نکل جاتے ہیں تمہارے لیے. سمجھ میں آئی میاں بابا؟ تو یہ سب گمراہ ہیں لوگ، یہ جو چار بڈھے جمع ہو کے جو چار حرکت کر رہے ہیں. تم کیا سمجھے قرآن کو؟ تم کیا سمجھے تمہارے باپ کا قرآن نہیں سمجھنے کے لیے. اللہ کا کلام محمد رسول اللہ اس کے معلم اور صحابہ کرام اس کی سب سے بڑی مثال شاگرد ہے، پہلے اولین شاگرد. آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے تھرو آپ کو قرآن سمجھنا ہے، ان کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی بات فرمائی. لوگوں اس کا اصل معنی یہ نہیں کہ تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے بھی یہی بیان فرمایا. ابن مسعود کہتے کہ لوگوں یہ معنی نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا تمہارے اوپر فرض ہے، اس کے بعد تم اپنا کام انجام دے دیے، تم بری ہو گئے. جیسے وہ رسولوں کا جملہ سورہ یاسین میں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو پہنچانے کے سوا کچھ نہیں، ہم نے بول دیا بس ختم، ہمارا کام اس وقت پورا ہو گیا. اب تم کیا کرتے ہو؟ تم ذمہ دار ہو اس کے. اب ان کی گمراہی کا وہ نقصان تم کو نہیں ہوگا، تم نے اپنا کام کر دیا. تو رسول اللہ نے جو حکم دیا اپنی ملت کو، بلغوا انی ولو آیۃ، تم پہنچاؤ میری جانب سے ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہو جائے پہنچاؤ. تمہارا کام ہے کہ پہنچا دینا، پہنچا دیے. اس کے بعد وہ گمراہ اگر ہو رہے اس کے باوجود ہو رہے ہیں، تمہارا کوئی نقصان نہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب کہ تم راہ راست پر چلتے رہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک ایسی روایت ملتی ہے جس کا ذکر کروں نہ کروں سوچ سوچ کے کر رہا ہوں، لیکن تاکید کر کے کر رہا ہوں. میں اگر کچھ سنا رہا ہوں تو آپ یہ سمجھ کے نہیں اٹھنا کہ یہ وہی دور اسی زمانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ وہ آ گیا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن روایت سنو. یہی تشویش صحابہ میں تھی تو ابو بکر صدیق سمجھا رہے ہیں، ابن عباس سمجھائے، ابن مسعود سمجھائے یہی کہ نیکی کا حکم دینا تمہارا کام، برائی سے روکنا تمہارا کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہارا کام ہے. تم انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تم بہترین امت بنائے گئے ہو، تمہارا کام نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ تمہارا کام ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
تم میں ایک جماعت ضرور کھڑی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو اور نیکی کا حکم دینے والی، برائی سے روکنے والی ہو. یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے. یہ تو قرآن کہتا ہے آپ کے لیے، یہ تو کام آپ کا کرنے کا ہی ہے. اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من العزم الامور. کہا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کو قائم رکھو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور یہ راہ میں مصیبتیں آئی تو صبر بھی کرو. یہ ہمت والوں کے کام ہیں. یہ سب قرآن کہتا ہے آپ کے سامنے. یہ تو آپ کا کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ تو ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں کہ میں اس راوی کا نام یاد رکھا ہوں، شرحجیل کے نام سے ہے. بہت اور بھی روایتیں ابو داؤد وغیرہ میں دوسرے راویوں کے ذریعے سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، منقول ہے. نعیم بھائی سنو، توجہ کرو ذرا. میں شرحجیل کی بات یاد رکھا ہوں ابن کثیر کے حوالے سے. تو ان کے پاس کوئی ایک آدمی آیا اور اسی آیت کے بارے میں سوال پوچھتا ہے. یہی سوال جو اس وقت چل رہے تھے، ان کے اندر تشویش ہو رہی تھی. اللہ نے ایسی آیت نازل کی ہے بھائی جس میں اللہ فرما رہے ہیں علیکم انفسکم، تمہاری جانوں کی ذمہ دار تم ہو، تم اپنے اپنے جانوں کے ذمہ دار ہو. دوسرے گمراہ ہوتے ہیں تو تمہارا کیا جانے والا ہے، کچھ نہیں جائے گا، کچھ نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے یہ کہہ دیا. اب ہم جا کے سر کیوں پھوڑے؟ کیوں نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے؟ بھائی ایک سوال پوچھے. تو شرحجیل نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا میاں تم بہت صحیح آدمی سے پوچھے. اور دوسرے راویوں کا بھی یہی انداز بیان محدثین نے نقل کیا. تم ایک صحیح آدمی سے پوچھے. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھ لیا تھا. وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں بنفس نفیس خود اس آیت کے بارے میں رسول اللہ سے سوال پوچھ لیا تھا، ایسے ہی جیسے تم پوچھ رہے ہو. اب دیکھیے تشویش پوری ختم ہو گئی. ابو بکر سمجھا رہے ہیں، ابن مسعود سمجھا رہے ہیں، ابن عباس سمجھا رہے ہیں. سو بات ایک دم کریکٹ ہے، کیونکہ یہ جو روایت ہے یہ مرفوع بیان کر رہا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کی طرف پہنچا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے مجھ سے جو کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں. ایک دم کلیئر ہو رہا ہے مسئلہ. تو رسول اللہ نے کیا سمجھایا؟ وہ یہ بول رہے ہیں کہ سنو، میں جب رسول اللہ سے اس آیت کے بارے میں ایسے ہی پوچھا جیسے تم پوچھ رہے ہو، کہ جب اللہ نے کہہ دیا تمہاری اپنی جانوں کے تم ذمہ دار ہو، دوسروں کا وبال تم پر نہیں، تو ہم کیوں سر پھوڑے؟ میں نے بھی ایسے ہی پوچھا رسول اللہ سے، ہم کیوں سر پھوڑے؟ تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، وہ صحابی کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے کہا تم اس کو اس کے اصل معنی پر نہیں لے رہے ہو. وہی بات جو ابو بکر صدیق خود میں فرما رہے ہیں، رسول اللہ ہی کی ایگزیکٹلی وہی بات فرما رہے ہیں. تم اس کو اس کے اصل معنی پر نہیں لے رہے ہو. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کام کرنا چھوڑ دو، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو، برائی سے روکنا چھوڑ دو. تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. تمہارا کام ہو گیا، اس کے بعد تم ذمہ دار نہیں کسی کے گمراہی کے. یہ اس کا مطلب ہے. رسول اللہ نے اس صحابی کو یہ سمجھایا اور کیا فرمایا؟ اب بات سمجھنے کی ہے. کیا فرمایا؟ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو یہاں تک کہ ایک زمانہ آئے گا. حدیث کیا بتا رہے؟ رسول اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، یہ کام چلتے رہنے دو یہاں تک کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے دل تنگ ہو جائیں گے، حوصلے پست ہو جائیں گے، زکوٰۃ کا نظام ختم ہو جائے گا، کوئی کسی ناصح کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، ہر آدمی اپنی عقل پر اترانے لگے گا، اپنے آپ کو سب سے صحیح سمجھنے لگ جائے گا. جب یہ دور تم دیکھ لو تو ان ناپکاروں کو ان کے اپنے اپنے حال پر چھوڑ دو. اپنی پگڑی سنبھال لو. اس دور میں اپنی پگڑی سنبھال لو، اور اس دور میں اپنے خاطر ایک نیکی کرنے والا اس کی مثال ایسی ہوگی، اپنے خاطر نیک کام کرنے والے کی مثال، جو اپنے لیے نیکی کرے گا اس کی مثال ایسی ہوگی اس زمانے میں جیسے آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ
ہتھیلی میں لینا ہوتا ہے مشکل، ویسے مشکل بن جائے گا اپنے لیے نیکی کرنا. اپنے تئیں نیک رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی میں لینا مشکل ہوتا ہے. تو اس زمانے کے لیے بشارت یہ ہے کہ جو آدمی خود کے لیے نیکی کرے گا، رسول اللہ فرما رہے جو آدمی خود کے خاطر نیک بن کے رہے گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں زندگی گزارے گا، ایک نیک عمل اپنے لیے کرے گا، تو اس کے اس ایک نیک عمل کا ثواب 50 آدمیوں کے نیک عمل کے برابر دیا جائے گا. کیا بولے؟ 50 آدمیوں کو اجر جو ملتا ہے وہ اس کے اکیلے کو ملے گا ایک نیکی پر. سبحان اللہ. تو صحابہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 50 آدمیوں کا اجر ایک آدمی کمائے گا ایک نیکی پر، تو اس کے زمانے کے وہ فتنوں کے زمانے کے 50 آدمیوں کا اجر اس کو دیا جائے گا یا ہمارے 50 آدمیوں کا اجر اس کو ملے گا؟ پوچھے. تو رسول اللہ کیا فرمائے جانتے؟ نہیں، وہ فتنوں کے زمانے کے 50 آدمیوں کا نہیں، تمہارے میرے صحابہ تمہارے 50 آدمیوں کے نیکی کا ثواب اس وقت زمانے کے ایک نیکی کرنے والے کو دیں گے اللہ. 50 صحابیوں کا عمل، 50 رسول اللہ کے صحابیوں کا عمل کی جو وزن ہوگا، جو ثواب ہوگا، وہ اس فتنوں کے زمانے کے ایک نیکی کرنے والے کو دیں گے اللہ. یہ حدیث ہے. اس پر تفسیریں شروع ہو چکے ہیں زمین پر، اس کے تفسیریں شروع ہو چکے ہیں. پڑوسی ملک کے ایک مفتی ہے تقی عثمانی، وہ فتویٰ دے رہے ہیں یہ اب بھی. اس پر وہ فتویٰ دے چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی زمانہ ہے. اس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت اپنا کام بند کر دو، تبلیغ کا دور ختم ہو گیا. وہ یہ سنا کے بول رہے ہیں. واللہ اعلم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم یہ وہ زمانہ ہے نہیں. لیکن میں ایک بات پھر وہی بول رہا ہوں جو صدیق اکبر نے سنائی، جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی، جو ابن مسعود نے، یہ اصحاب رسول علیہ مجمعین، یہ سب جو ہے رضی اللہ علیہ مجمعین، یہ جو ہے نا رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے جو سنایا، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کام کر دیجئے، بول دیجئے یہ صحیح ہے یہ غلط، آپ بری ہو گئے. ابھی اس کا موقع ہے تو بولیے، ابھی موقع ہے تو بولیے. اگر آپ محسوس نہیں کر رہے موقع نہیں ہے تو مت بولیے. حکمت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کیجئے. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار جو رسول اللہ نے سمجھایا، اس میں یہ بھی ہے نا، برائی کو دیکھو، اگر روک سکتے ہو ہاتھ سے، حالات ویسے ہیں کہ ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے تو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکا جانا ممکن نہ ہو تب زبان سے روکنا اگر ممکن ہو، پاسبلٹی ہے تو زبان سے روکو. زبان سے روکنے پر بھی پابندی عائد ہو جائے، نہیں روک سکتے ہو، حالات ختم ہو چکے ہیں اس کے بھی، تب تو پھر آخری مرحلہ، ایک دم آخری درجہ یہ ہے کہ ان برائیوں سے دل میں کراہیت رکھو، نفرت رکھو. یہ ہے آخری درجہ. اس کے بعد تو کوئی ایمان نہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو کسی کے دل میں، برائی کو دیکھ کر کے کراہیت بھی نہ ہو، تو پھر کوئی ایمان نہیں. سمجھ میں آیا؟ پھر کوئی ایمان نہیں. ابو داؤد میں ایک اور روایت موجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھ لو. رسول اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکت کے وجوہات میں، اسباب میں ایک وجہ ہے یہ بیان فرمائی جو ابو داؤد شریف میں ہماری ماں کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. کیا فرماتے ہیں؟
تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ان کا معاملہ یہ تھا کہ برائی سے روکنے کا کام کرنے والے برائی سے روکتے تو تھے، لوگوں سے کہتے کہ یہ چیز بری ہے مت کرو بابا، لیکن برائی کا کام کرنے والے برائی سے باز نہیں آتے۔ مثال کے طور پر حرام مت کھاؤ بلکہ خود بول رہے لوگوں کو حرام کرو مت یار، یہ حرام ہے، برا ہے۔ اب وہ حرام خوری سے باز نہیں آتے، ان کو تو اس میں مزے ہے نا، وہ کیوں چھوڑیں گے؟ اس میں تو ان کا پیٹ بھر رہا ہے، ان کو تو مزے لوٹنے ہیں، عیاشی ہو رہی ہے تو نہیں چھوڑ رہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ برائی سے روکنے والے تو برائی سے روکتے تو تھے، لیکن جب برائی کرنے والے برائی نہیں چھوڑتے اپنی، تو یہ برائی سے روکنے والے بھی ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے تھے، ان کے کھانے میں جا کے ملتے تھے، برابر ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، عیش کرتے تھے۔ پھر کام کر رہے ہیں برائی سے روکنے کا، پھر کام بھی کر رہے ہیں برائی سے روک بھی رہے ہیں، اور وہ برائی سے نہیں روکنے والوں کے ساتھ جا کے ہم نوالا ہم پیالہ بھی ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہماری ماں بیان فرمائی۔ کیا معلوم ہوا اس روایت سے؟ کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ جس برائی سے آپ لوگوں کو روک رہے ہیں وہ برائی سے آپ کے دل میں کراہیت ہو، نفرت ہو، آپ تو جا کے خود دعوت قبول کر کے بیٹھ کے پہلے صف میں کھا رہے ہیں، حرام خوروں کی مجلسوں میں اٹینڈ کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے عیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، کراہیت کہاں ہے آپ کے اندر؟ تو یہ ایمان ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ آخری درجے کا ایمان ہے کہ اس برائی سے نفرت ہو، آپ کے دل میں کراہیت ہو، گھٹن ہو، اس کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر رہے ہو آپ۔ اگر آپ حرام خوروں کے ساتھ مل کے کھا پی رہے ہو تو پھر آپ اور وہ برابر ہی ہے نا۔ یہ اصول کس کے بتائے ہوئے ہیں؟ دین محمد ہے یہ، میرے آقا کا دین محمد رسول اللہ کا۔ آپ دین محمد کو جانتے ہیں کیا؟ دعویٰ تو سب کا ہے، ہم رسول اللہ کے دین پر ہے، رسول اللہ کے دین کے مبلغین ہیں، رسول اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم تو دین الہیہ کو نافذ کر دیں گے، کل کنجا لے لیں گے پورے حکومتوں کے۔ مذاق ہے کیا 20-20 ہزار لوگوں کو بلا رہے ہیں ہم؟ اور دوسرا کہہ رہا مذاق ہے کیا لاکھوں لوگ ہمارے اجتماعوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم 40 دن 4 مہینے کی جماعتیں نکالتے ہیں۔ بھائی برا نہیں ماننا، یہ بولنے کی باتیں ہیں۔ آپ انسانیت کا درس دیتے ہیں کیا؟ مانوتا سکھاتے ہیں کیا؟ آپ برائی سے روکتے ہیں کیا لوگوں کو؟ نہیں تو پھر آپ کے اوپر ظالم مسلط نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو کیا آپ کے اوپر جنت سے پھولا برسائیں گا اللہ میاں آپ کے اوپر؟ دسترخوانہ اتاریں گا آپ کے لیے، جنت سے مائدہ اتاریں گا۔ سوچ لو، اس سے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں بتاؤ؟ اپنی اپنی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ اسی لیے میں آیت پڑھ کے آپ کو سنایا، اور بول دیتے جاؤ بھائی دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ کا کام ہے اپنے بیوی کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو، تھوڑا رشتہ داروں کو سمجھاؤ، جو سن سکتے ہیں، دوست ہے خاص اچھا ہے، بات سنتا ہے، جہاں موقع دکھ رہا ہے بات کرو، جہاں فائدہ ہو وہاں بات کرو۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، جہاں نصیحت فائدہ دے رہی ہو نصیحت کر دو، اللہ سے ڈرنے والا نصیحت پکڑ لے گا انشاءاللہ۔ جہاں حالات نظر نہیں آتے وہاں خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو، انتظار کرو، آئے گا وقت، کیونکہ ابھی وہ حالات اور وہ وقت ہے ہی نہیں جہاں زمین پر خیر نافذ ہو جائے، غلبہ ہو جائے خیر کا۔ یہ وہ دور نہیں ہے مقدر میں، ابھی وہ ہوگا، آگے ہوگا۔
ابھی تو شر ہے زمین پر، شر ہی فتنے ہیں. سورہ کہف کو کثرت سے پڑھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنوں کا دور ہے، دجال کا دور ہے. سورہ کہف کثرت سے پڑھو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح کی تسبیح کرتے رہو. اللہ سے التجائیں کرتے رہو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، دعا کرتے رہو. بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے لیے تو کر سکتے ہو نا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہاری جانوں کا ذمہ ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرو، اپنی جانوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. لا یضرکم من ضل، دوسرے گمراہ ہوتے ہیں تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اذا اہتدیتم، جب کہ تم سیدھے راستے پر رہو گے. الی اللہ مرجعکم جميعا، اللہ فرما رہا تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو قیامت کے دن. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تم کو بتائے گا تم کیا کر کے آئے اللہ کے پاس. تم اپنی اپنی فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مقامات کو، قرآن مقدس کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم کو صحابہ اکرام جیسی سوچ اور فکر عطا فرما، ہم کو وہ پرہیزگاری عطا فرما، للہیت اخلاص عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر، اخلاص پر زندہ رکھ، صحابہ اکرام کے طرز اور طریقے پر زندہ رکھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر زندہ رکھ، آپ کی اتباع اور اطاعت پر زندہ رکھ. وفات ہو تو ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے وفادار امتی بن کے ہم رخصت ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.